السلام علیکم ویور، میں ہوں ڈاکٹر بلال احمد رانا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینڈسم مائنڈ ٹی وی چینل۔ مجھے امید ہے میرے تمام ویور خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج ہم بات کریں گے کریٹیو تھنکنگ کے حوالے سے۔ اور یاد رکھیں ہمیشہ کہ ایوری پرسن از اے جینیس پرسن اینڈ ایوری مین از اے کریٹیو مین۔ دنیا کے اندر ہر بندہ جینیس ہے، کریٹیو ہے، لیکن فرق اس بات پہ آتا ہے کہ وہ اپنی کریٹیوٹی کو، وہ اپنے جینیس پن کو، وہ اپنی عقل کو کس لیول پہ، کس جگہ پہ، کس پلیٹ فارم پہ اور کتنا اور کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے عقل کے 100 حصوں میں سے 99 حصے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیے، اور باقی ایک حصہ باقی امتی کے پاس، اور اس ایک حصے میں سے 7 سے 8% ہمارے جیسے نارمل بندہ اور 12-13% میکسیمم سائنٹسٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ 87-88% ہم اپنے عقل کو استعمال کیے بغیر قبر میں چلے جاتے ہیں۔ اور ابھی 7-8%، 10%، 12% استعمال کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان نے ٹیکنالوجی اور سائنس کی ایسی راہیں کھول لی ہیں کہ چاند پہ سفر کرنا، چاند تک جانا، آسمانوں کی سیریں کرنا، جہاز کی ٹیکنالوجی، موبائل فون کی ٹیکنالوجی، اور نہ جانے ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹ کے اوپر کام ہو چکا ہے جو کبھی انسان کے وہم و گمان کبھی سوچ میں بھی نہیں ہوا کرتا۔ تو اب جو باقی عقل کے جتنے حصے بچ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے اگر انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے تو اسے علم اور عقل کی بنیاد پہ ہی قرار دیا ہے، یعنی کہ ہر بندے میں عقل ہے اور ہر بندے میں علم ہے، لیکن وہ اپنی عقل اور وہ علم کو کیسے استعمال کرتا ہے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اگر ایک بندے سے اگر آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بیوقوف، اگر ایک بندے کو اگر آپ دھوکہ دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ بندہ بیوقوف ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ یہاں پر آپ سے ٹرسٹ کا لیول کیے ہوئے تھا، ورنہ وہ بندہ انتہائی سمجھدار ہے اور کوئی اور سے وہ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھدار ہے۔ اگر وہ بیوقوف ہوتا تو دنیا میں تمام تر لوگوں سے جتنے سے اس کا تعلق تھا تو وہ ہر کسی سے دھوکہ ہی کھاتا رہتا۔ بالکل اسی طرح سے اب اگر ہم پہلے فزیکلی ہیلتھ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اور پھر مینٹلی ہیلتھ کے حوالے سے کس طرح انسان کس چیز کو، اپنے برین کو کتنے حصے کو کس جگہ یوٹیلائز کرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر انسان جسم کے ہر حصے میں کچھ کریٹیو صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ مثلاً بعض دفعہ ایسے جمناسٹر آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ جن کے بازو نہیں ہوتے، ہاتھ نہیں ہوتے، ٹانگیں نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود اس سے اچھی جمناسٹک کوئی نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے کسی کے ٹانگوں کے اندر صلاحیت زیادہ ہے تو کسی کے بازوؤں میں صلاحیت زیادہ ہے، کسی کے بازوؤں میں صلاحیت زیادہ ہے تو کسی کے ٹرنک کے حصے میں صلاحیت زیادہ ہے، کسی کے رائٹ لیگ میں صلاحیت زیادہ ہے، کسی کے لیفٹ لیگ میں صلاحیت زیادہ ہے۔ اینڈ یہ ہے کہ ہر انسان صلاحیتوں والا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم مختلف جسم کے پارٹس کی بات کر لیں، دل، جگر، معدہ، گردر اور بہت سارے ایسے پارٹس، تو آپ لوگوں نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ ہر انسان میں ہر پارٹ کوئی نہ کوئی زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی تھوڑا سا یعنی اپنی قوت انداز سے کم ہوتا ہے۔ مثلا جس کا چیسٹ اچھا کام کرتا ہے، صرف چیسٹ اچھا کام کرتا ہے، لنگس جس کے اچھے کام کرتے ہیں، تو اس بندے کے لیے سردیاں کچھ نہیں کہتی، لیکن گرمیوں میں تھوڑا سا ڈسٹرب رہتا ہوگا، اور جس کا معدہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کا مطلب گرمیوں سے کچھ نہیں کہتے، سردیوں میں تھوڑا سا ڈسٹرب رہتا ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے جسم کے ہر حصے کی اپنی صلاحیت ہے اور جسم کے ہر پارٹ کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ میں نے آپ کو ہسٹری اس لیے دی ہے تاکہ آپ لوگوں تک میں اپنی بات پہنچانا آسان کرا سکوں۔ اب مینٹلی ہیلتھ کی طرف ہم واپس موو کرتے ہیں کہ مائنڈ کے ہر بندے کے اندر انٹیلیجنٹ لیول پایا جاتا ہے، ہر بندہ کریٹیو تھنکر ہے، جو ایک نارمل مین ہے جس میں جینیٹیکلی ڈس آرڈر نہ ہو، تو وہ باقی جتنے بچتے ہیں ہر بندہ جینیس ہے۔ اب ہر بندہ جینیس ہونے کے مختلف طرح کے لیول ہوتے ہیں کہ وہ بندہ اپنی عقل کو کہاں پہ اور کیسے یوٹیلائز کرتا ہے۔ اب اگر ایک بندہ اگر
اپنی عقل کو بزنس میں اچھا استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بزنس تو اچھا کر لے گا، لیکن اگر اسے ہم کوئی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا کام دیں گے، کوئی اور مثال کے طور پہ فزیکل چیز پھاڑ کا کام دیں گے، کوئی اور اگر اسے وہ سرجری کا کام دیں گے، میڈیکل کا کام دیں گے، انجینئرنگ کا کام دیں گے، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر اس کے ہاتھ وہاں پہ کانپیں گے۔ اب اگر وہ اتنا بڑا جینیس مین تھا تو پھر اس نے وہ والا کام کر کے کیوں نہیں دکھایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کلی جینیس نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلی جینیس تو سب سے بڑی جینیس ذات اللہ رب العزت کی اپنی ذات ہے، اور اس کے بعد اس دنیا کے اندر جو علم کو بانٹا گیا تو اس میں سے 99 حصے کے لحاظ سے وہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جینیس ذات ہے۔ اس کے بعد جو دنیا کے اندر ہے تو ہر انسان اپنی عقل کو اپنے مخصوص طریقے سے لگاتا ہے، کوئی کہیں پہ جینیس ہوتا ہے، کوئی کہیں پہ جینیس ہوتا ہے۔ ہم کسی کو بدھو اور بیوقوف کا لفظ نہیں دے سکتے۔ مثلاً اگر ایک بندہ اپنا جاب کے اندر اچھی مینٹیلٹی کو یوز کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو کاروباری ڈیلنگ نہیں آئے گی اور کاروبار کے اندر اس کو بیوقوف سمجھا جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے اگر ایک بندہ بزنس اچھا کر لیتا ہے تو لیکن وہ کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر انجینئر کو اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتا، لیکن اس کو وہاں پہ جینیس سمجھا جائے گا، وہاں پہ بدھو سمجھا جائے گا۔ بالکل اس طریقے سے اگر ایک ڈاکٹر ہے مثال کے طور پہ اچھے طریقے سے وہ فزیکل سرجری کر کے مختلف آپریٹ کر کے اور مختلف طریقے سے بندے کی جان کو بچا لیتا ہے تو وہاں پہ تو وہ جینیس ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس دنیا کا کوئی اور کام اس سے کرایا جائے، چاہے ایک مزدور والا کام ہی کیوں نہ کرایا جائے، چاہے وہ کھوتا ریڑھی چلانے والا کام ہی کیوں نہ کرایا جائے، تو اس سے کھوتا نہیں سنبھلنا، اس سے کھوتا نہیں سنبھلنا۔ اس کا مطلب وہ بندہ وہاں پہ تو جینیس ہے، اس کے علاوہ وہ بندہ جینیس نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں جینیس ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پہ جینیس نہیں ہوتا اور ہر لحاظ سے جینیس نہیں ہوتا۔ اب جو بندہ اگر انجینئرنگ کے فیلڈ کے اندر کامیاب ہے تو وہ وہاں پہ تو جینیس ہے، اس سے اگر ہم کوئی اور کام کرائیں گے تو وہاں پہ جینیس نہیں ہے، بلکہ وہ وہاں پہ ہمارے مطابق بے وقوف اور سٹوپڈ ہوگا۔ بالکل اس طریقے سے اگر کوئی بندہ وکیل ہے تو وہ کیس کو فائٹ کرنے کے اندر، جج کے سامنے بحث کرنے کے اندر تو وہ بندہ جینیس ہے، لیکن اس کے برعکس ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر اس کی وائف اس کی بات نہ سنتی ہو تو پھر وہ وہاں پہ جینیس نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ایک بندہ کوئی اور اگر ایک مثال کے طور پہ کوئی صحافی ہے، کوئی سیاسی ہے، کوئی وکیل ہے، یا دنیا کے بہت سارے اور بھی ایسے شعبہ جات ہیں جو کہ دنیاوی لحاظ سے اپنی اپنی پہچان کراتے ہیں، تو بندہ مینٹلی لحاظ سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے جینیس ہوتا ہے، اور ہر بندہ جینیس ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اب بندے کی عقل جس طریقے سے استعمال ہوتی ہے تو بندہ جینیس اتنا سا بنتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جینیس ہے، وہ جینیس کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ مثلا ایک بندے کو اگر میڈیکل فیلڈ ایکسپیرینس کرا دیں تو میڈیکل کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا تو کہاں کا وہ جینیس آیا۔ اب اگر ایک بندے کو اگر ہم انجینئرنگ ایکسپیرینس کرا دیں تو انجینئرنگ کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا تو پھر وہ کہاں سے جینیس آیا۔ اگر ایک بندے کو اگر ہم اچھا بزنس مین بنا دیں تو بزنس تو وہ کر لے گا، لیکن باقی کہیں اس کی عقل کام نہیں کرے گی تو پھر وہ کہاں سے جینیس آیا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ایک پروفیسر ہے تو وہ اچھا پڑھا تو لیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کی پبلک ڈیلنگ یا باقی جگہ پہ اس کی کمی ہے تو پھر وہ کہاں سے جینیس آیا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی وکیل ہے تو وہ جج کے سامنے بحث کر لیتا ہے، اس کے علاوہ کہاں سے جینیس آیا۔ بالکل اسی طریقے سے کوئی بینکر ہے تو وہ بینک کے اندر تو اچھی ڈیلنگ کر لے گا، لیکن اس کے علاوہ اس کو نہیں کرنا ہے تو پھر وہ کہاں سے جینیس آیا۔ یہ جو دنیا کی ذات دنیا ہے یہ بہت وسیع دنیا ہے، اس دنیا کے اندر آپ جتنے ایکسپیرینس حاصل کرتے رہے اتنے آپ کے لیے کم ہے، اور آپ پھر بھی ادھورے اور نامکمل رہتے ہیں۔ علم کے اندر آپ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتے، تو خدا را یاد رکھیں جب علم کے اندر آپ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتے تو پھر آپ کیسے اپنے آپ کو فلی جینیس پرسن کا نام دے دیتے ہیں۔ اور اگر فلی جینیس پرسن کا نام دینا ہے تو پھر وہ جو میں نے بات شروع میں کی تھی کہ ایوری مین از اے جینیس مین، ایوری پرسن از اے جینیس پرسن، ایوری پرسن از اے کریٹیو پرسن، کیا تو پھر تو ہر بندہ کریٹیو ہے، لیکن کس چیز میں کریٹیو ہے؟ وہ اپنے متعلقہ فیلڈ میں کریٹیو ہے، وہ اپنے متعلقہ جینیس کا کام کے اندر کریٹیو ہے، وہ جو کام اس کو آتا ہے وہ اس میں کریٹیو ہے، جس چیز کا اس نے ایکسپیرینس لیا وہ اس میں کریٹیو ہے۔ اس کے علاوہ سے کوئی بھی کام کرائیں گے تو اس کے ہاتھ کانپیں گے، اس کو کچھ بھی کرنا نہیں آئے گا۔ تو اس لیے آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں، کسی لوگ بندے کی تذلیل کرنا بند کریں، کسی کو یہ کہنا بند کریں کہ آپ تو اسٹوپڈ ہیں، آپ کو پتہ نہیں لگتا، آپ میں عقل نہیں ہے، آپ کام اچھے طریقے سے کام نہیں کر سکتے۔ دوسروں کو حوصلہ دینا سیکھیں، دوسروں کی ہمت پہ ہمت کر دینا سیکھیں، دوسروں کو بہادر اور دلیر بنانا سیکھیں، دوسروں کو عزت افزائی سیکھیں، دوسروں کو رسپیکٹ، محبت اور آنر دینا سیکھیں، کیونکہ دنیا کے اندر تمام لوگوں میں عقل ہے، ہر بندے میں کچھ نہ کچھ عقل ہے، لیکن ہر بندے میں 100% عقل نہیں ہے۔
جب ہر بندے میں 100% عقل نہیں اور ہر بندے میں کچھ نہ کچھ عقل ہے، اسی طرح جسمانی لحاظ سے ہر بندے میں کچھ نہ کچھ جسمانی صلاحیتیں ہیں، لیکن ہر بندے میں ہر لحاظ سے جسمانی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات نے اس کائنات کے نظام کو انتہائی خوبصورت بنایا ہے کہ ہر بندے کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، کچھ نہ کچھ راضی کر دیا۔ کسی کو کوئی طاقت دے دی، کسی کو کوئی طاقت دے دی، کسی کو کوئی طاقت دے دی، کسی کو جسمانی لحاظ سے طاقت دے دی، اس کو بھی راضی کر دیا، کسی کو ذہنی لحاظ سے طاقت دی، اس کو بھی راضی کر دیا، کسی کو ذہنی اور عقلی اور علمی لحاظ سے کوئی ایک پہلو دے دیا اور اس کو بھی راضی کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کائنات کی جو تخلیق کی تقسیم ہے وہ میرے اللہ رب العزت کی ذات نے انتہائی خوبصورت تقسیم رکھی ہے، اور اس کائنات کی تخلیق میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی انتہائی خوبصورتی سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ بھی انتہائی خوبصورتی سے ہی ہوگا۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھیں کہ یہ جو کائنات کا نظام ہے وہ بالکل صحیح ہے، صحیح طریقے سے چل رہا ہے، اپنے دار و مدار میں بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ ہماری سوچ ناقص ہو سکتی ہے، ہماری عقل ناقص ہو سکتی ہے، ہماری سوچ اور ہماری عقل اور ہمارے علم اور میں کمی آ سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے بنائے ہوئے کسی بھی طریقے میں کمی نہیں آ سکتی۔ اسی لیے اس کائنات کی خوبصورتی کو سمجھنے کے لیے اور تمام انسانوں کو اللہ کی ذات نے عزت دی ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے اتنا سی بات، اتنا سا فیکٹر کافی ہے کہ ہر انسان جینیس ہے، اور ہر بندے کو سب کچھ نہیں ملتا، لیکن ہر بندے کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، اور اللہ کی ذات کے یہاں برابری ہے۔ اس چیز کا دارگاہ آپ یہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کبھی نوٹ کریں تو تمام لوگوں کو کفن ایک جیسے ملتے ہیں، کپڑا ایک جتنا ملتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ بادشاہوں کو سونے کے زیورات لوڈ کر کے کیوں نہیں دفن کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی ذات کے یہاں تمام لوگ ایک جیسے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب اللہ کی ذات کے تمام لوگ ایک جیسے ہیں، اب اس کی مثال آپ یہاں سے لے لیں کہ ہم مسجد امام کو ایک عام مخلوق خیال کرتے ہیں، کسی پرائم منسٹر، چیف منسٹر، ایم این اے، ایم پی اے کو اعلیٰ مخلوق کا خیال کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں پہ پرائم منسٹر بھی پیچھے رہ کے بات کرے گا، اور جو امام صاحب ہوں گے مسجد کے وہ آگے رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے اس کا انتخاب کیا ہے آگے آنے کے لیے، اور باقی جو دنیاوی لحاظ سے تھے ان کا جو انتخاب تھے وہ پیچھے رہنے کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات تمام انسانوں کو بالکل صحیح اپنے طریقے سے چلاتی ہے۔ ہماری سوچ ناقص ہوتی ہے کہ ہم اس کائنات کے اندر نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ ہماری عقل کو اور ہمارے علم کو سلامت رکھے، اور کوئی بھی بات ہماری عقل میں ایسی نہ آئے کہ جس سے اس کائنات پہ شکوہ بنتا ہو، کیونکہ اس کائنات پہ جو شکوہ ہے وہ شکوہ اس وقت ہم کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ کی ذات نے اگر ہمیں جو کام دیا وہ کام ہم نے سارے کے سارے کر لیے، پھر ہمارے شکوہ بند ہے۔ مثلاً اللہ کی ذات نے کہا جی 5 ٹائم نماز پڑھنی، اگر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں پھر ہمارے شکوہ جائز ہے، پھر ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات نے کہا یہ کام کرنا، امیروں کا حق، اپنا غریبوں کا حق نہیں مارنا، اگر ہم بھی ایسا کر رہے ہیں پھر اللہ کی ذات سے شکوہ بنتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے کسی بھی کام کو سر انجام نہ دیں اور کسی بھی کام کو سر انجام دیے بغیر شکوے شکایتیں پہ کرائیں تو پھر ایسے لوگ انتہائی خسارے والوں میں سے ہیں۔ شکوے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ اپنے اندر نقص کو رکھ کے شکوہ نہیں کر سکتے، آپ اپنے آپ کو اور کسی کا فرما بردار بنا کے شکوہ کر سکتے ہیں۔ شکوہ کرنا غلط نہیں اللہ کی ذات سے، لیکن ایسے اٹھا کے دنیا داری کے اندر مگن ہو کے سارے اصولوں کو توڑ کے سارے نبی کے طریقوں کو کاٹ کے اور پھر آپ شکوے کرتے ہیں تو وہ شکوہ کہیں پہ نہیں بنتا۔ اسی لیے آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کی ذات کا نظام ہے وہ بالکل صحیح نظام ہے، جو ہماری عقل ہے وہ ناقص ہے، اس کو تسلیم کر لیں، اور اللہ کی ذات نے ہر انسان کو جیسس بنایا اس کو تسلیم کر لیں، اور ہر انسان کو کچھ نہ کچھ عطا کیا اس کو تسلیم کر لیں، اور ہر انسان کے پاس بالکل مکمل کچھ نہیں ہے اس کو بھی تسلیم کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ میں سے کسی کے اندر ناشکری کا پہلو، کسی کو کم تر سمجھنے کا پہلو، کسی کو اعلیٰ تر سمجھنے کا پہلو، اگر کوئی بھی ایسا پہلو ہے تو پھر اس کے دماغ سے نکل جائے گا، اور اس کے بعد کائنات کو ہم تمام کو ایک درجے پہ رکھ کے ہی اس کو سمجھیں گے۔ اور جس دن آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی تو اس دن آپ اپنے ساتھ والوں کو نیچا دکھانے کے بجائے اسے اوپر دکھانے کی کوشش کریں گے، اس کی عزت اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو موصول ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔